اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیتین الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میرے مولا کی عزت دار عزادار تشریف فرما ہے طبیعت اجازت دیتے ہیں کہ صلوات سرکار موسیٰ کاظم کی ذات پر بلند آواز سے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ماشاءاللہ ہے جناب کی اجازت نوکری شروع کریں آپ کے ساتھ آل محمد کے صدقہ میں آج کے دن کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات رزق عزت صحت سلامتی زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے ہر شر سے مولا امان عطا فرمائے بے اولادوں کو مولا اولاد عطا فرمائے بے گھروں کو مولا گھر عطا فرمائے بیماروں کو مولا شفا عطا فرمائے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے نوجوان جتنے بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے بزرگوں کو میرا مالک صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے آپ کے مرحومین چودھری صاحبان کی مرحومین ملت کے شہداء کے درجات میرا مالک مزید بلند فرمائے چند لمحات کی نوکری ہے بس وہ قبول فرمانا کیونکہ شام بھی ہو گئی تو ظاہر پھر اور بھی مداح خانوں نے خطاب کرنا ہے میں آپ کی بس زیارت ہو گئی آپ بس مسکرا پڑیں گے تو میری قیمت مجھے مل جائے گی اللہ کے ایک نبی گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات شروع ہو گئی ہے جی بعظمت نبی باعزت نبی صاحب کلمہ صاحب شریعت صاحب امت صاحب کتاب بڑا جلالی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن بھرا ہوا ان کے جلال سے کلیم اللہ داد نہیں مانگ رہا میں آپ سے توجہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ داد سے بڑی کر رہے ہیں قسم سے اس سے توجہ میں نے کبھی کسی مجمع میں نہیں دیکھی ایک تو جہاں حضرت موسیٰ کا گھر تھا وہاں 1,00,000 گھر تھا موسیٰ کے شہر میں 2024 میں گن کے بتا رہا ہوں 1,00,000 گھر تھا 7,00,000 سر امتی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 50 نمازیں واجب تھی حضرت موسیٰ پر اور اس کی امت پر 50 نمازیں 100 رکعت نماز روز پڑھتے تھے امت موسیٰ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں 200 سجدہ روز کرتے تھے اللہ کا حضرت موسیٰ کے امتی مسکرات کو خیر ہے داد کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا رواج ہوگا ایسا لیکن آپ توجہ بڑی کمال کر رہے ہیں پھنسے ہیں ہاں جی 200 سجدہ جی پکا پکایا کھانا آسمان سے اللہ بھیجتا تھا منہ والسلوى دسترخوان کا نام ہے زمین پہ دسترخوان بچھتا تھا 7,00,000 بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ایک دن حضرت موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا کہ ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے اب تنگ آ گئے ہیں اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے کہ ہم خود بوئیں خود کاٹیں اور اپنے کھانے خود پکائیں اور خود کھائیں یہ تیتر بٹیرے بند جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں سارا لکھا ہوا ہے تھوم دال پیاز لہسن یہ سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے مانگا تھا حد نہیں ہوگی ہمیں کافر کہے کہ بچے پالنے والوں کی یار سیٹ بدل لالا تو بڑا تنگ کر رہے ہیں او 5-7 جا کر کھا گئے تو خدا دیئے سب جو بندہ شرمیلا بچہ ہو نا وہ ذرا پیچھے بیٹھا کرے اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے تھوم دال پیازیں سب کا ذکر قرآن میں ہے اور آپ بڑا سا اللہ مسکرا بھی پڑے ہیں ہمیں اگر کافر کہنے سے کسی کے بچے ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں نا سر تو ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کے دشمن نہیں
ہمیں کافر کہی جا، بچے پالی جا، گاڑیاں لی جا، بنگلے بنائی جا، ہم کسی کا رزق بند نہیں کرنا چاہتے، لیکن قرآن کا ہم کیا کریں؟ ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے، تجھے علی بھی نہیں ملا ہے۔ وہ ہاتھ کبھی محتاج نہیں ہوتا جو ہاتھ بارگاہ ہے، ہاتھ بلند فرما لو اگر دل کر گیا، حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو بابا ہے، آپ کو بابا ہے، اس عزت والے سرداروں کو بابا ہے۔ آپ کے کیا کہنے سر؟ حیدری۔ جی توجہ ہو گئی، دل لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت سے کہا کہ اچھا خاصا رزق اللہ بھیجتا ہے، شکر پڑھو اور کھائی جاؤ۔ انہوں نے کہا سر آپ بات تو سرکار کریں اللہ سے۔ طور پہ سوار ہوئے، ہم کلام ہوئے، چھٹی کا وقت ہوا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اب جا کل آنا۔ کلیم ہاتھ باندھ کے بلا تشبیہ کھڑے ہو گئے۔ جانتا تو تھا اللہ اس نے کیا کہنا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جان بوجھ کے پوچھا تاکہ سب تک بات پہنچے، کیا کہنا چاہتا ہے موسیٰ؟ بابا کہتے مالک میں نہیں کہہ رہا۔ واہ 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 واہ، امت کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے تیری امت؟ جی وہ کہتے ہیں ابا یہ آسمان کا جو کھانا ہے یہ بند، اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے۔ کہاں کہاں کی عزاداروں کی مجھے زیارت ہو گئی ہے، قسم سے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ کو دیکھ دیکھ کر۔ میں خوشامد نہیں کر رہا، خوشامد جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، وہ وہاں بھی بولو تو حرام ہے، میں قبر حسین بھی کیسے بولوں گا؟ میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ کو، لیکن لفظ اتنا بڑا ہے کہ آج حضرت جبریل علیہ السلام بھی مجھے آگے کہے نا واہ، تو میں کہوں گا سرکار مہربانی پر داد ہے، میرا کشکول پورا ہوا نہیں۔ موسیٰ کیا کہتی ہے تیری امت؟ جی امت کہتی ہے اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے۔ مجھے ممبر کی قسم اور آج کے آنے دن جو مولا کا ہے اس معصوم کی قسم، جب زمین کی بات آئی تو لہجہ قدرت تبدیل ہوا اور آواز آئی فہاتفا بہاتف، ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز ہے۔ موسیٰ سنو، پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے، ہم نے تیری قوم سے کوئی جزا صلہ نہیں مانگا، اب بھی تو نے رزق مانگا ہے زمین کا۔ موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، عقیدے والے لوگوں کی زیارت ہو گئی ہے یار، مولا کی قسم ہے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے میرے پن میں۔ تسی بڑے ہو صاحب، توڑا ہاتھ دعا ہے میرے واسطے۔ جتنے جوان بیٹھے ایک باری تکلیف کرو یار، مہربانی احسان ہوئے گا۔ حیدری۔ آپ کو بابا، آپ کے کیا کہنے؟ جنہوں نے واہ واہ کی انہیں پتا چل گیا کہ کون ہے زمین کا مالک۔ ایسا ہے نا جی؟ تو جو چپ کر کے ان بچوں کو میں سمجھا دیتا ہوں، اللہ کی پوری کائنات میں ایک میرے اور آپ کے ہی مولا ہیں، نجف کا شاہ، جن کا سرکار کا ایک لقب ہے ابو تراب۔ ابو کا معنی ہے ابا نہیں ہے، مالک۔ جس طرح ایک لفظ اور ہدیہ کروں، وصول فرماؤ گے؟ جس طرح حضرت عباس علیہ السلام کا لقب ہے ابو الفضل، فضل کا بابا نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، میں چاروں کے نام بتاتا ہوں۔ جعفر، محمد، جناب قاسم، عبید اللہ، 3 کربلا کے شہید ہیں، 1 مدینے میں رہا۔ ابو الفضل کا معنی فضل دا بابا نہیں۔ تیرے اسی جو معصوم کا دن منا رہے، اسی معصوم سے پوچھا گیا 7ویں سرکار سے، مولا ابو الفضل کے کیا مطلب ہے؟ میں تمہیں نہیں پتا؟ اللہ کا جتنا فضل ہے وہ عباس کی مٹھی میں ہے۔ کیا آپ کو بابا ہے کہ جو حضرت عباس کو سلام کر رہے ہو؟ کیسے کیسے لوگوں کے چہروں پر سر مسکراہٹ آئی ہوئی۔ غازی کے نوکر، تسی نے گڈیاں تے لکھوایا ہو جائے نوکر غازی دے یار۔ آغا تاثیر میرے بات پڑے گا، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ اس دور کا ایک نوجوان ذاکر، ان کو بھی سنیں، میں بھی آپ کے قریب کھڑا ہوں۔ زمین کا مالک کوئی اور ہے، وہ ہے علی۔ چلو جب تک دوسرا تمہیں مالک نہیں ملتا تب تک تو علی پہ گزارا کرو۔ 1 2 میں ہاتھ گردا ہوں نا، جڑا ہاتھ لنگر کرے تے علی نو سلام نہ کرے، پتہ ہی لنگر کرن دا بل ہے، علی نو سلام کرن دا بل نہیں۔ جب تک دوسرا نہیں ملتا تب تک تو ہمارے والے پہ گزارا کرو۔ ابو تراب ہے علی، پوری زمین کا مالک، جتنی زمین ہے ملکیت علی کے نام ہے۔ آپ اور میں مربوں کے مالک ہوں گے لیکن ہم عارضی مالک ہیں۔
حقیقی مالک شاہ ولایت ہے، حسن کا پاک بابا آپ کا شہنشاہ مولا علی ہے، علی پوری زمین کا مالک ہے۔ میں یہاں سے گزروں جلال پور سے، آپ کے شہر سے، گجرات سے، یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا کہ یار یہ ڈیرہ ہے، چودھری صاحب ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو میں نے ڈرائیور سے کہا گڈی روک۔ میں اندر گیا، السلام علیکم السلام، جی میں ذاکر ہوں مولا حسین کا، نماز کا وقت ہے تو میں آپ کے ڈیرے پر 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھ لوں۔ بھائی جان اگر وہ کہے ہاں تو بسم اللہ ٹھیک ہے پڑھیں گے، اگر مالک ڈیرے کا کہے نا بھی نہیں 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 نہیں، تو اگر پھر بھی میں وہاں پڑھوں تو اللہ منہ پہ مارے گا۔ شاباش، قسم سے جو سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، شور پسند نہیں ہے، سمجھ ہونی چاہیے۔ حیدری یعنی میں اور آپ ایک چند چھوٹے سے ڈیرے کے مالک ہیں، چاہے وہ ڈیرہ آپ کا 4 کلو میں بنا ہو، لیکن وہ کتنا بھی بڑا ہے، اگر وہ مالک راضی نہیں تو میں نماز پڑھوں تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ مولانا پوری زمین کا مالک حسن کا بابا میرا مولا علی ہے، اگر علی اچھا نہیں لگتا تو سجدے زمین پہ نہ کیا کر۔ جیڑا ہاتھ ہونے نہیں جا سکیا جوان اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، باقی جیڑا یہ مہمان ہے سارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا لطف آ گیا جا رہے تھے عرصے کے بعد۔ اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو وہاں علی آتے ہیں، نبی آتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ علی آتے ہیں، مصطفیٰ آئے یا مرتضیٰ، ساڑھی دونوں نال بن دی۔ گجرات دا بڑا خوبصورت لوگ ہیں یار، بڑا شہنشاہ ہے تو بھی ہم نے سلامی کرنا ہے، چھوٹا شہنشاہ ہے ہم نے سلامی کرنا ہے۔ قبلہ میں کی گزارش کرا، اتنی بڑی گل پہ ہدیہ کردہ کہ بچے جتنے جوان بیٹھے نا ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے علی والے تشریف فرمائے۔ بزرگ مجھے صرف دعا دینا، بزرگ نامی بولنے دے خیر انہوں نے بہنا بڑی گل ہے، لیکن جوان چپ نہیں کرنا ہے، جوانی چند دنوں کی ہوتی ہے، یار فائدہ لے لینا چاہیے اس سے۔ قبر میں علی آتے ہیں، چکر میں تھا کہ کیوں بھی علی ہی کیوں آتے ہیں، باقی بھی تو 14 کے 14 ہیں۔ حسن مولا آ جانے چاہیے، رضا مولا آ جانے چاہیے، کوئی ایک امام آ جائے، علی ہی ضرور آتے ہیں ہر قبر میں۔ تو چکر میرا نکالا علامہ سید ہاشم بہرانی نے، وہ فرماتے ہیں چونکہ وہ جو 6-7 فٹ قبر کا ٹکڑا ہے نا، وہ اس وقت اللہ مرنے والے کے نام منتقل کرتا ہے، تو جب زمین منتقل ہو رہی ہو تو مالک کا ہونا ضروری ہے۔ سلام سلام سلام، میرے سارے اپنے مل گئے نے میرے اللہ۔ تھکے نہیں یار، اچھا ہاتھ کر کے حیدر، مہربانی مہربانی مہربانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہتا ہوں میں جناب پھر کہہ دیتا ہوں، چونکہ جب وہ انتقال لگتا ہے مرنے والے کے نام، علی کتنا بڑا مالک ہے جو ہم جیسوں کو بھی مرنے کے بعد بھی زمیندار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ ہے۔ راضی بیٹھے ہیں سرکار، زمین کا مالک علی ہے، اور زمین مٹی دیتی ہے، مٹی وہ زمین سے ہی ہے۔ جس طرح علی کا لقب ہے نا، آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے، جس طرح علی کا لقب ہے نا ابو تراب، اسی طرح سرکار مصطفیٰ کا لقب ہے ابو طاہر، پانی کا مالک۔ واہ 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 واہ۔ سامنے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ چلو تھوڑا سا ایسے ہی ہو جاؤ یار، بندہ اپنی پوزیشن ہی بدل لیتا ہے، چہرے کی لوکیشن ہی بدل لیتا ہے یار، ہم خوش ہو جاتے ہیں آپ کو زیارت کر کے۔ باقی داد کی خیر ہے، داد نہیں مانگ رہا، آپ کی مسکراہٹ میں مانگ رہا ہوں۔ پانی کا مالک مصطفیٰ، مٹی کا مالک مرتضیٰ، پانی کے مالک سرکار مصطفیٰ، مٹی کے مالک شہنشاہ علی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ کیا لوگ مل گئے، مجھے لگ رہا میں چولی میں آ گیا ہوں نا، آیا ہی کراچی سے ہوں لیکن پھر بھی مجھے وہی مل گئے، وہی سمجھ آئے، وہ اس سے بھی مجھے بلند نظر آ رہی ہے۔
اکیلا پانی سر کیا بنا سکتا ہے؟ اکیلے پانی سے کچھ بھی نہیں بنے گا، بہا کے لے جائے گا۔ بارش زیادہ شروع ہو جائے اذانیں شروع کر لیتے ہیں، طوفان آ جائے قرآن کی تلاوت کرو، منتے مانو، پانی بہا کے لے جائے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا صحیح۔ ہاں اگر کچھ بنانے کو دل ہو تو پھر پانی کے ساتھ مٹی ملانی پڑے گی۔ 1 2 5 10 بندے ہیں۔ مٹی کا مالک علی ہے، یہ اگر آپ کے ذہن میں رہا تو آپ کو لطف آتا جائے گا۔ پانی کا مالک سرکار مصطفیٰ ہے۔ اکیلا پانی کچھ نہیں بنائے گا، جب ہاں کچھ بنانا چاہتے ہو تو مٹی اور پانی کو ملاؤ، اسے گوندھو، اس کا ایک پیڑا بن جائے گا۔ جس طرح ہماری میں نے بیٹی روٹی پکاتے ہوئے پیڑا بناتی ہیں تو ایک پیڑا بنے گا، اسی ایک پیڑے میں کائنات کی ساری تصویریں ہیں۔ طوطا بنا لے، مینا بنا لے، بھینس بنا لے، گائے بنا لے، بکری بنا لے، چھترا بنا لے، شیر بنا لے، گھوڑا بنا لے، پانی کے ساتھ مٹی ملا کے امام بارگاہ بنا لے، مسجد بنا لے، گھر بنا لے، 4 دیواری بنا لے، یعنی جب تک پانی میں مٹی نہ ملے کچھ بھی نہیں بنے گا نا، نہیں بنے گا نا۔ یعنی آپ پر مجھے یقین ہے، یعنی جب تک حضرت مصطفیٰ کی ملکیت میں علی کی ملکیت شامل نہ ہو، اے تو 4 دیواری نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے روتا پھرتا ہوں اور جہان کو سمجھاتا ہوں کہ جب تک محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہ لگائے اللہ بھی قبول نہیں کرتا۔ لعنت وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو یار جو ہاتھ بارگاہ مرتضیٰ اور مصطفیٰ میں پھیلا ہوا ہے۔ اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ اچھا چلو ایک بات یوں کرتے ہیں، آپ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا، جبر تو نہیں کر رہا، سمجھ آ رہی، لطف آ رہا ہے نا؟ بس کافی ہے۔ اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ پانی کا بدل، یہ بات سمجھنی ہے، داد کی خیر ہے، پانی کا بدل مٹی ہے، پانی کا متبادل اللہ نے مٹی کو بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں پاک پانی نہ ملے تو مٹی پہ تیمم کر لو، اتنا پاک کر دے گی جتنا پانی پاک کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اب میں آپ کو بھاوا ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ میں جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، گھر ہے میرا یار، تسی سارے میرے اپنے بیٹھے ہو، بچے نو گھروں لبے تو باہروں نہیں منگتا، باہروں وہ منگتا جڑا گھروں بھکھا ہوئے، تسی سردار بیٹھے ہو، میں نو آج خالی نہ بیلی دن نہیں ایسا ہے۔ آؤ جی محسن بھائی، مالک عزت دے، بہت مولا کی عزت والے عطا خان بھی تشریف لے آئے، یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، آج گجرات بول پڑے، پوری زندگی داد نہ دینا، آج جملے کی بات ہے۔ اکیلا پانی تو کچھ بھی نہیں بنا سکتا، اکیلی مٹی، کلی مٹی کچھ بنا سکتی ہے نہیں نا، قابو رہنا۔ اکیلا پانی کچھ نہیں بنا سکتا۔ میں بتاتا ہوں کہ اکیلی مٹی کیا بنا رہی ہے۔ میرے ساتھ جو الٹی 1400 سال کی دست لگا، میں تجھے بغداد کی گلی میں لے جاتا ہوں۔ علی کے 6 درجے کا نوکر بہلول بیٹھا ہے، صرف مٹی دیتا ہے اور جنت میں گھر بن جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک باری ہاتھ چاہو جا، نوکری تمام کرنے لگے، ہے علی نہ یار تو یار کہ بہت مولا کی قسم میں لیٹ ہو گئے، سارے ناراض ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی نہ چاہیے تسی تو بڑی محبت یہ ہے کہ میں جناب کی خدمت کرتا رہوں، لیکن وہ ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے۔ آج کل لائیو شائیو ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ضرور۔ اب جناب پھر کیا کریں، سب کو راضی کرنا ہے، آپ بھی راضی ہو گئے، پڑھنے والی ہستیاں بھی کافی ہیں، ابھی تو 5-7 ذاکر عزت مولا کی عزت والے ذاکرین تشریف فرمائے۔ علی یہ جو کعبہ ہے اللہ کا گھر، اس کو بتاؤں یہ کیسے بنائے؟ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے، حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے، اور حضرت جبریل گارا، پانی اور مٹی۔ آپ اکیلے بولے ہیں قسم سے آپ نے جیت لیا ہے مجھے، ہدیہ کرنا ہے جملہ۔ حضرت ابراہیم دیواریں بلند کرتے تھے، حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے، اور جناب جبریل گارا۔ اللہ کرے خریدار کو نکل آئے، ابراہیم بھی علیہ السلام، جبرائیل بھی علیہ السلام، اسماعیل بھی علیہ السلام۔ حد ہو گئی ہے جناب، جس گھر میں علی آیا ہے اسے تعمیر کرنے والے علیہ السلام ہیں، علی کو کیا کہوں؟
क्या कमाल वाले लोग मेरे। ना ना अब चुप नहीं करनी है, अब मुझे छेड़ के छोड़ना नहीं है। तो वो भी, हाँ हाँ, वो भी तो पानी और मिट्टी से बना है ना, अल्लाह का घर। 4 दीवारें हैं अल्लाह के घर की। काबा गोल नहीं है सही, काबा चौरस है, मुरब्बा शक्ल में है। 1 2 3 4 ऐसे ही है। और जब हज का मौसम आता है ना, हम हज करने जाते हैं, तो उस वक्त काबे का गिलाफ उलट देते हैं। लोग इतने हैं हज की, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, वो तो यही कहते हैं। वैसे कीमत मिलने का मूड नहीं है आपका। वैसे हज का एक मानी ये भी है क्या कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। मुझे डर गया था, लेकिन ये तो खरीदार है, ये तो खरीदार है। आपका हाथ मेरे लिए दुआ है, आप बड़े हैं मेरे। चुप कर गए लाला जी, देखो ना। हज का एक मानी ये भी है कि किसी लगे, हंस पो सर कोई गल नहीं, मौलाना फजैल पे पढ़ना। एक मानी ये भी है कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। अल्लाह कहते जाओ करो काबे का तवाफ। और आपके छठे मौला से पूछा गया, मौला जरा हमें समझाएं नमाज की हकीकत क्या है, रोजे की हकीकत क्या है, ज़कात की हकीकत क्या है, और हज की हकीकत क्या है। फरमाया नमाज की हकीकत हमारी विलायत है, सर नहीं मारना आप। रोजे की हकीकत हमारे नाने मोहम्मद की मार्फत है। अगले जुमले पर जो शिया है वो खुश हो जाएगा। और फरमाते हैं ज़कात की हकीकत हमारे शियों की मार्फत है। हाथ नीचे नहीं करने, जुमला बहुत बड़ा है। और मौला हज की हकीकत क्या फरमाया, हज की हकीकत सिर्फ यही है हमारे दुश्मनों को पहचान के उन पर लानत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है 4 दीवारें अल्लाह के घर की, 3 दीवारें बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। एक दीवार है जिसमें यूं लकीर है, अभी भी है, अभी निकाले नेट पे जूम करके देखिए, अभी भी है। हाँ भाई, ये आप तो बड़े लोग हैं, आप जाएंगे तो आप तो ज़ियारत करेंगे, पुरसा देंगे, खुश होंगे, इबादत करेंगे, आ जाएंगे। मैं पूछूं ही पूछूं कि ये हुआ क्या है। वाह 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 वाह, जिद ना करो यार, अली दे ना तो खुश हो जाइए, हाथ चा ले अली नु राजी करने, साफ करना थोड़ा करना हो। ये हुआ क्या है। अगर गुजरात समझ गया, जलालपुर, गिरदोनवा, ये भिम्बर, ये सारे सरदार बैठे हो तो आपको लुत्फ आ जाएगा। मैं बताता हूँ कि ये हुआ क्या था, बच्चे को बताता हूँ। जो आपको पता है वो नहीं बताना, यूं बताना है। ये आज से 1400 साल पहले अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा यहाँ आई थी। आपको वाह वाह साईं, जो हाथ उठा रहे हो बुजुर्ग ना, जवान कंजूसी ना करना। ईमान अबू तालिब न पढ़ना चाहिए न सुनना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। कम अज कम शियान को, हमारी कौम को, शियों को शर्म आनी चाहिए। ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब पढ़ 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 के दूसरों को मौका दे रहे हो। अबू तालिब के एहसान पढ़ने चाहिए। ईमान नहीं, उसका ईमान जाफर साबित करेगा, जिसे कुल्ले ईमान कहते हैं। ये मेरा अब्बा है, दांत थोड़ी हो गई है, मेहरबानी भाईजा। अच्छा देखो देखो, मैं बताता हूं कि अबू तालिब किस मिल्कियत का मालिक है। जुमला कह के आगे बढ़ जाता, फिर मैं खाली करने लगे हैं। दिन ने असी सफर करता हूँ ना, मैं दिन ने तो मैं तो शहर चो किसी पिंड की गली चो गुजरा तो मैंने पता लग जाते भी इस गली कितने अमीर होंगे, कितने साडे वर्गे गरीब होंगे। तेनों किवें पता लगता है? मैं खेडते हुए सर बच्चे नूं वेखना, बच्चे का खिडौना दसदा है। चलेगा हो जा रही हो कि बच्चा अमीर घर का है या गरीब घर का है। खिलौना कीमती है तो बच्चा अमीर घर का है, खिलौना गरीब, हमारे जैसा गरीब का बच्चा है। यूं यूं करने से तो दांत बच्चा भी दे देता है। कभी लफ्ज की कीमत दिया करो। पता नहीं किस ममलकत का मालिक है मेरा मुर्शिद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज से। हजरत
حضرت ابو طالب آپ کو آباد و شاد رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگا جی مہربانی. محسن بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ. ایمان ابو طالب نہیں ابو طالب کی زوجہ یہاں پہ آئی تھی. بی بی کے استقبال کے لیے اس دیوار میں ایک دروازہ بنا تھا جس کا نشان ہے جناب. اور جو یوں کر رہے ہیں میرے سردار میرے محسن, وہ کہیں گے ایک کڑی نمی گل پہ کر دیتے دادا ہی منگی جاندہ ہے نمی پہ کرتا. جس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب امیر المومنین کعبے میں تشریف لائے تھے تو وہی کعبہ کھڑا ہے تو نشان بھی ہے, یوں نہیں ہے. کم از کم علی مولا کی آمد اور نزول سے لے کر آج تک کم از کم جہاں تک میں پہنچا ہوں 10 دفعہ اللہ کا گھر دوبارہ بنائے. جی ہاں, ایسا کوئی بندہ مجھے ملا ہی نہیں پوری دنیا میں جو آپ پہلے پہنچ گئے. کبھی یہ جو ابھی کعبے کی زیارت کرتے ہیں, یہ آج سے 125 یا 27 سال پہلے سعودی عرب کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پہ دوبارہ کعبہ تعمیر کروایا تھا. جو اس سے پچھلا اللہ کے گھر کی عمارت تھی وہ آج سے 400 یا 425 سال پہلے ترکی کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پہ کعبہ تعمیر کروایا تھا. کبھی زلزلے آئے پھر کعبہ بنا, کبھی طوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا, کبھی یزیدی فوج نے کعبے پر آگ کے گولے برسائے پھر کعبہ تعمیر ہوا. ابھی میں ہوتا تو داد ساتھ دے کے فارغ ہوتا. لیکن زندہ معجزہ ہے آپ کے مرشد علی علیہ السلام کا. جب انجینئر آج بھی جب انجینئر تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر پھر دراڑ پھر نشان. ہاتھ نیچے کر لو تو آپ کی مرضی ہے, ورنہ ایک سیکنڈ یہی پہ رکھو نا جو جوان ہو تو میں قبر تک آپ کو دعا دیتا جاؤں گا. پیسہ روپیہ درہم دینار ڈالر یورو سونا چاندی ہیرے جواہرات دنیا کی دولت اور کرنسی خرچ کی گئی. یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے, آج تک نہیں نہ مٹی. چاند چھوڑ مولوی کسی اور کو کافر کہے کہ اپنے بچے بچے پال. جب دنیا کی سپر پاورز مل کے علی کی ایک لکیر کو نہیں مٹا سکے, ملا تو علی کی غدیر کو کیسے مٹا. وہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو ہاتھ بارگاہ مرتضیٰ میں پھیلا ہوا. ایک باری ہاتھ اونچے چاہتا مہربانی. حیدری 2 منٹ میں گیا, میرا دل مچل گیا ایک بات کرنے کو, بس اسی پہ چھوڑ دوں گا. میں مصاحب کی بھی معافی مانگ رہا ہوں, آپ سے بھی, بانیان سے بھی, مخدومہ سے بھی. آج کی معافی دینا, پھر آپ کا ادھار رہا جو آج والا ٹائم بھی اور اگلا بھی سارا ملا کے پڑھ لیں گے. آج کی معافی دینا, شام ہو گئی ہے. حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی رضوان اللہ رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے میرے مذہب کا. یہ اتنا بڑا عالم تھا کہ جب نجف جا کے امیر المومنین کو سلام کرتا تھا نا, السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المومنین, علی جواب دیتے تھے. جواب علی سب کو دیتے ہیں, سنتا کوئی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ سلام کرے اور علی جواب نہ دے. جواب میرے شہنشاہ دیتے ہی دیتے ہیں. لو جی تسی جناب بھیمبر بے کے تے کریرج بے کے تے جناب گجرات بے کے پہ آندے ہو, السلام علیکہ یا امیر المومنین. سنتا ہے علی؟ دشمن کہتا ہے سنتا ہے. جی سنتا ہے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل پہاڑ ہٹے تو ہٹے. آپ کی نوکر کے دلیل کے پاؤں نہ سرکیں قسم سے. جب ہم مسلمان قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں, جیسے ابھی یہ سامنے بھی قبرستان ہے, تو حکم ہے حسین کے نانا کا کہ جب مسلمان قبرستان کے پاس سے گزرو تو قبروں والوں پر سلام کیا کرو, السلام علیکم یا اہل القبور. اس کا مطلب ہے اگر وہ نہیں سنتے تو نبی نے حکم کیوں دیا؟ واہ 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 واہ. اس کا مطلب ہے قبروں والے سنتے ہیں تو سرکار کو حکم ہے کہ ان پر سلام کرو. ابھی بھی چپ ہو. میرا گنہگار ابا قبر میں سنتا ہے, علی نجف میں نہیں سنتا. جو عذر اللہ ہی کام رکھتا ہے. اب سید ہاشم بہرانی نے کیا لکھا؟ لکھا نہیں, عرش اٹھا کے اس نے مومن کی جھولی میں رکھ دیا. اسی پر میری نوکری تمام, قبول فرمانا. بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ قبول کریں گے تو مولا قبول کرتا ہے. عزادار کی قبولیت ضروری ہے. پڑھا ہے نا آپ کی عزت, تسی ساڑی نہیں پڑھی, اسی تو اڑی پڑھی.
مولا کی قسم ہے، حسین کے مداح خان کا بڑا مقام ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ بھی عزادار ہے، وہ بھی عزادار ہے، آپ کو ڈھیر سارا سلام ہے، آپ کی عزت زیادہ ہے، وہ بتا دیں تو اڑ جائے تو یا پھر یوں ہو جائے قسم سے یوں ایک اشارہ کروں ڈاکٹر صاحب قیامت کے دن قبلہ بڑے 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 بندے نام نہ لائے میرے تو اللہ دا واسطے خود سمجھ بڑے 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 بندے قبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیدل چل کے جائیں گے، علی والے سوار ہو کے جائیں گے، مولا کی قسم ہے، اس سے بھی آگے کی باتیں ہیں، وہ ادھار رہا آپ کا۔ حضرت ہاشم بارانی فرماتے ہیں نطفے کی پیداوار کیا سمجھے علی کو، اسے کیا خبر جو قدم قدم پر نجس ہو جاتا ہے، یہ کعبے میں آنے والے کی کیا شان ہے۔ وہ کہتے ہیں باظاہر 4 سال کے ہو گئے علی، باظاہر تو جناب بنت اسد علی کی پاک اماں اپنے گھر میں تشریف فرمائے، چند مکے کی عورتیں بھی بی بی کا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئیں، تو 4 سال کے علی کبھی وہ علی مولا یوں چل رہے ہیں گھر میں، کبھی یوں چلے جاتے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں چلے جاتے ہیں، پیچھے سے جناب بنت اسد نے 1-2 لمحات کے بعد کہا یا علی آرام سے بیٹھیے، تنگ نہ کیجیے، جس طرح بچوں کو میں کہتی ہیں تنگ نہ کرو، علی کے قدم رکھے، ہاتھ باندھے جناب بنت اسد کے سامنے، اماں جو کتاب میں جملہ ہے وہ نہیں پڑھ رہا، وہ جب اجازت ملے گی وہ سنایا جائے گا، اجازت 12ویں کی طرف سے ہے کیونکہ ابھی 4 ہو جائے گی ہر چیز، قسم مولا کی، اس کا متبادل ہے، وہ بھی چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ علی ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اماں اپنے محسنوں کو سبحان اللہ سبحان علی، اماں اپنے محسنین کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ حضرت بنت اسد سلام اللہ علیہ نے علی کو دے کر کہا بیٹا ہے تو میرا، لوریاں سناتی ہوں میں تجھے، تو نے مجھ پر کون سا احسان کر دیا، جو اپنی سگی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور عام بی بی نہیں ہے حضرت بنت اسد۔ علی کہتے ہیں ماں میں یاد کرواتا ہوں، آپ یاد کیجیے، ہاں کراؤ یاد۔ علی کہتے ہیں ماں جب آپ کی شادی میرے بابا ابو طالب سے ہوئی تھی، پہلے تو یہی داد بنتی ہے، بیٹا اپنی والدہ کو شادی کی خبر دے رہا ہے، ہاں یا علی اماں آپ بنو ہاشم کی چند مستورات کے ساتھ اور اپنی چند کنیزوں کے ساتھ اس تالاب پر سیر کرنے کے لیے گئی تھی جو تالاب بنا ہی بنو ہاشم کی مستورات کے لیے تھا، ہاں ہاں یا علی اماں وہاں پردے کا انتظام تھا، جی یا علی آپ پردے کے اندر تشریف فرما ہو گئے، جی یا علی آپ کی کنیزیں اور آپ کی سہیلیوں نے آپ سے اجازت مانگی کہ ہم ذرا جنگل کی پھول توڑ کے آتی ہیں، آپ نے کہا جاؤ، آپ اکیلی بیٹھی تھی، ہاں یا علی اماں ایک جنگل کے شیر نے ہاں آپ پر حملہ کیا تھا، ہاں یا علی اماں ایک گھوڑے سوار نقاب پوش آیا تھا، ہاں یا علی اماں اس نے تلوار نکال کے شیر کو مارا، ہاں یا علی تلوار صاف کر کے جب وہ گھوڑے سوار واپس جانے لگا آپ نے پیچھے سے خود آواز دی تھی وہ مجھ پر احسان کر کے جانے والا، نہ میں غریب کی بیٹی ہوں نہ میں غریب کی زوجہ ہوں، اپنا اجر لیتا جا۔ اماں آپ کے اس گلے میں سفید قیمتی ترین موتیوں کا ہار ہوتا تھا، ہاں ہاں یا علی اماں آپ نے وہ ہار اتار کے خود گھوڑے سوار کے ہاتھ پہ رکھا تھا، ہاں یا علی 4 سال کے علی نے کھڑے کھڑے فَدَخَلَ يَدَاهُ فِي جَيْبِهِ علی جیب میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں اماں دیکھو کوئی موتی کم تو نہیں ہوا، آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو، علی کو مل کے میرا دل کرتا ہے جوان سلام کرتے ہاتھ اچھے حیدری یا علی بدر